السلام علیکم۔ نسوار سے تو تقریباً سبھی لوگ واقف ہوں گے۔ میرے خیال میں بچہ اس چیز سے واقف ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک عام خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پٹھانوں یا پشتونوں کی ایجاد ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ اس کے موجد بھی اہل مغرب ہی ہیں۔ نسوار سونگنے کے لحاظ سے ایک بدبودار چیز ہے اور پہلی دفعہ استعمال کرنے پر تو یقیناً بہت سے لوگوں کو الٹی آ جاتی ہوگی۔ نسوار تمباکو سے بنی ہوئی گہرے سبز رنگ کی ہلکی نشہ آور چیز ہے۔ نسوار کھانے والا ایک چٹکی کے برابر اپنے منہ میں رکھتا ہے اور پھر کسی اور دنیا میں ہی چلا جاتا ہے۔ فندوس ہونا صرف خانوں، پٹھانوں یا پشتونوں کو نصیب ہوتا ہوگا، اتنا آسان کام بھی نہیں۔ میرا مطلب ہے نسوار سے لطف اندوز ہونا۔ ایک بات جو آپ کو حیران کر دے گی وہ یہ ہے کہ نسوار کی ایجاد نشے کے طور پہ نہیں بلکہ ایک دوائی کے طور پہ ہوئی تھی۔ نسوار تمباکو کے پتوں کو باریک پیس کر پھر اس میں حسب ضرورت چونا ملا کر تیار کی جاتی ہے۔ نسوار کا کھانے والا یا اسے منہ میں رکھنے والا ایک ڈبیا یا پڑیا میں ڈال کر اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور جب ضرورت محسوس ہوتی ہے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ اب نسوار کی بھی آگے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، فلٹر والی اور پاؤڈر والی۔ اس کے نقصانات بہت ہیں، مجھے نہیں لگتا اس کے کوئی نقصانات ہیں سوائے اس کے کہ بندہ اس کا عادی بن جاتا ہے، اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنا عادی بنا لینا نہیں چاہیے، جو کہ آگے چل کے تھوڑا کر کے آپ جب استعمال کرتے ہیں تو وہ آگے چل کے آپ کی عادت بن جاتی ہے اور عادت کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ تمباکو کا استعمال سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تمباکو سے کینسر کا باعث ہو جاتا ہے، منہ کا کینسر ہو جاتا ہے، جبکہ نسوار بھی تمباکو سے بنتی ہے، لیکن اس کے نقصانات ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ بہت کم نسوار خوروں کو پتا ہے کہ یہ اس میں بھی تمباکو استعمال ہوتا ہے، لیکن جو چیز اس میں تکلیف دہ ہے وہ نسوار خوروں کا جگہ تھوکنا ہے، جس سے دوسرے لوگ تنگ ہوتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر نسوار خوروں کا تعلق صوبہ سرحد سے ہے۔ پنجاب میں بھی ابھی یہ کافی حد تک پھیل چکی ہے، وہاں انہیں پڑیچے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ پڑچ کی آواز کے ساتھ تھوکتے ہیں۔ نسوار کا استعمال زیادہ تر افغانستان، پاکستان، بھارت، ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور قرغیزستان میں ہوتا ہے۔ ممالک میں نسوار سب سے پہلے ایک ہسپانوی شخص نے متعارف کروائی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، نسوار کے لحاظ سے خیبر پختونخوا کے لوگ بدنام ہیں، لیکن دراصل سب سے زیادہ نسوار روس کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بھی حیران کن بات ہوگی۔ نسوار زمین میں پھلی فصل تمباکو کی پتیوں سے بنی مصنوعات ہے جو بغیر دھوئیں کی ایک مثال ہے۔ نسوار ابتدائی طور پر امریکہ سے شروع ہوئی اور یورپ میں 17ویں صدی سے عام استعمال ہونا شروع ہوئی۔ یورپی ممالک میں سگریٹ نوشی پر پابندی کے بعد حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے استعمال میں۔ عام طور پر اس کا استعمال ہونٹ کے نیچے ناک، سانس یا انگلی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں میرا اپنا ذاتی کوئی تجربہ نہیں کیونکہ میں استعمال نہیں کرتا۔ نسوار 1496 اور 1493 میں کولمبس کی جانب سے امریکہ دریافت کرنے کے بعد ایک سفر کے دوران پین ریمن نامی راہب نے اسے ایجاد کیا۔ 1561 میں پرتگال میں لیزبن فرانسیسی سفیر اور اس کے بیٹے ٹک جین کے بیماری کی وجہ سے اس کی ایجاد ہوئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ طبقہ اشرافیہ میں نہایت مقبول ہوا۔ 17ویں صدی میں اس مصنوعات کے خلاف کچھ حلقوں کی جانب سے تحریک اٹھی اور پوپ اربن کی جانب سے خریداری پہ دھمکیاں دی گئیں۔ روس میں اس کا استعمال 1643 میں ہوا۔ ناک میں استعمال کی وجہ سے اس پر سزا مقرر کی گئی۔ فرانس میں بادشاہ لوئس نے اس پر حد مقرر کی، جبکہ چین میں 1638 میں پوری طرح نسوار کی مصنوعات پھیل گئیں۔ 18ویں صدی تک نسوار کو پسند کرنے والوں میں نپولین باناپارٹ، کنگ جارج کی ملکہ شارلٹا، پوپ بینڈکٹ سمیت اشرافیہ اور ممتاز صارفین میں یہ رائج ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی میں انگلش ڈاکٹر جان ہل نے نسوار کی کثرت استعمال سے کینسر کا خدشہ ظاہر کیا۔ امریکہ میں پہلا وفاقی ٹیکس 1794 میں اس لیے لگا کیونکہ اسے عیش و عشرت کی نشانی سمجھا جاتی۔ صدی میں نامی میگزین میں پرتگالی نسوار کی اقسام اور استعمال کے مشورے شائع ہوئے۔ افریقہ کے کچھ علاقوں میں یورپی ممالک کے افراد کی وجہ سے پھیلی اور
بھارتیوں نے ناک کے ذریعے استعمال کی۔ ہندوستان میں غیر ملکی کمپنیوں کی آمد کے ساتھ یہ مصنوعات بھی متعارف ہوئی اور اس کا استعمال پاک و ہند میں پھیل گیا۔ نسوار کی موجودہ اقسام میں ہری نسوار، کالی نسوار کا استعمال عام ہے، جو تمباکو کوئلے کی راکھ چونے کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ کالی نسوار کے لیے خصوصی تمباکو کو سوابی سے منگوایا جاتا ہے، جس پر حکومت ٹیکس بھی لیتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نسوار پختون ثقافت ہے محض غلط فہمی ہے اور کم آگاہی پر منحصر ہے۔ کہا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں لوگ ایک دوسرے کے گھر پھل یا سوغات لے کر نہیں جاتے، بلکہ مہمان اپنے میزبان کے لیے تحفے میں تازہ نسوار لے کر جاتا ہے۔ یہ تھی نسوار کی تاریخ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔